السلام علیکم میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا ٹاپک قربانی ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قربانی کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ قربانی کے تمام مسائل بتاؤں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم اور پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانا سب سے زیادہ پسند ہے۔ جیسے ہی خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی جو انسان قربانی کرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیں یہ فعل رب کریم کو کتنا پسندیدہ ہے۔ قربانی سنت ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی ہر بالغ انسان پر فرض ہے، لیکن جو صاحب مالدار ہو۔ صاحب مالدار ہونے سے مراد ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مالیت ہو، اس پر کوئی قرض نہ ہو اور اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ تمام بغیر دشواری کے گزر رہی ہوں۔ یعنی اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں؟ ایک، جو غریب ہیں، جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں کہ ان کا روز و گزر جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے۔ دوسرا، قربانی غیر مسلم پر واجب نہیں۔ تیسرا، مسافر پر واجب نہیں۔ چوتھا، غلام پر واجب نہیں۔ اور جیسے مردوں پر قربانی واجب ہے، اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ قربانی کا جو جانور ہوتی ہے ان کی کیا شرائط ہوتی ہیں۔ قربانی کا جانور جب آپ منڈی میں خریدنے جاتے ہیں تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو آپ کو پوری کرنی ہوتی ہیں، ورنہ آپ کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قربانی والے جانور کی عمر پوری ہو، یعنی کہ وہ بالغ ہو۔ دوسرا، اس کے کان، دم، چکی موجود ہو۔ تیسرا، بیمار، سخت لاغر یا ظاہری کانا تو نہیں، اس کے سینگ کہیں جڑ سے ٹوٹے تو نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی خامی ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے مسائل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس کا مطلب یہ، اگر آپ نے قربانی کرنی ہے اور آپ کا ارادہ ہے تو یکم ذی الحج کے بعد سے لے کر 10 ذی الحج تک آپ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے۔ آپ اس وقت ناخن اور بال کاٹیں گے جب آپ قربانی کر لیں۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ قربانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ بڑا جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، جیسے گائے، بھینس، بیل، اونٹ وغیرہ۔ 7 حصوں سے مراد یہ ہے کہ 7 لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹا جانور ہوگا اس میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے بکری وغیرہ۔ ایک حصے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بکری ذبح کرو گے تو صرف ایک انسان کی ہی قربانی ہوگی، مطلب ایک ہی انسان کا حصہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک بکری ذبح کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے۔ یہ صرف ایک حصہ ہے جو صرف ایک شخص کی طرف سے ہوگا۔ اس کے بعد گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے۔ گوشت کی تقسیم کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا غریب مسکین لوگوں کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ اقارب یعنی آپ کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، اور تیسرا آپ کا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سب حصے برابر ہوتے ہیں۔ جو غریب مسکین لوگوں کا ہوتا ہے وہ آپ نے بالکل گھر میں نہیں رکھنا، وہ آپ کو ان لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، کیونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ فعل ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت لوگوں پر فرض کی ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ اس کے گوشت سے مفید ہو سکیں۔ دوسرا حصہ آپ کے اقارب یعنی رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ رشتہ دار، آپ اپنے رشتہ داروں کو قربانی کا گوشت بھجوائیں، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں اور وہ خود بھی قربانی کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ انہیں یہ گوشت دیں، آپ اس کو بھی غریبوں میں بانٹ دیں۔
تیسرا حصہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، چاہے تو آپ اس کو استعمال کریں، اور اگر آپ نہیں استعمال کرتے تو اس کو بھی غریبوں میں بانٹ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں بہت پسند ہیں۔ جتنا غریب لوگ کھائیں گے اتنا آپ کو اس کا اجر عظیم ملے گا۔ قربانی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ قربانی کے جانور کے ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب آپ قربانی کا ارادہ کریں تو اپنے دل میں یہ نیت رکھیں کہ میں نے یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہے اور یہ دنیاوی دکھاوے کے لیے نہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں سب کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا کرے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو مکمل دیکھیں گے، کیونکہ یہ میں نے بہت محنت سے بنائی ہے اور